اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ، اے رب العالمین، اے ہمارے مالک، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے سمیع علیم، اے مالک یوم الدین، ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے دست دعا دراز کیے کھڑے ہیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ ہم تیرے حضور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کے وہ مظلوم بچے، بوڑھے، بھائی بہنیں، بھائی جن کے گھروں کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا، جن کی ہستیاں اجاڑ دی گئی، جن کی زندگیوں کو خاکستار کر دیا گیا، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیاروں کو شہید کر دیا گیا، یا رب تو ان کے دکھوں پر مرہم رکھ دے۔ اے اللہ، جو معصوم بچے ماں باپ کی آغوش سے محروم ہو گئے، ان کے سروں پر اپنا سایہ عطا فرما۔ جو مائیں اپنے لختے جگر کی لاشیں اٹھا رہی ہے، انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ جن کی آنکھوں سے خون کے آنسو رواں ہیں، ان کو قرار عطا فرما۔ یا رب العالمین، فلسطین کی سرزمین مقدس ہے، وہاں تیرے انبیاء کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہاں زمین جہاں قبلہ والبیت المقدس واقع ہے، جسے تو نے بابرکت فرمایا۔ یا اللہ، اس سرزمین کی حفاظت فرما، اس کی حرمت کو باقی رکھ، اور جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے ظلم کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، ظالموں کو ان کے ظلم سمیت تباہ و برباد کر دے۔ جو تیری زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جو تیرے بندوں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں، جو تیری عبادت گاہوں کو مسمار کرتے ہیں، جو تیرے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مجاہدین کو اپنی نصرت عطا فرما، ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، انہیں حکمت، ہمت، جرأت اور صبر عطا فرما، ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے وسائل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ دنیا بھر میں فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جو کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کی زبانوں کو حق گوئی کی توفیق دے۔ یا رب العزت، امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا، ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے بزدلی کو نکال دے، ہمیں عمل کی قوت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، ان کے دلوں میں امت کا درد پیدا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو فلسطین کے حق میں صدقے دل سے دعا کرنے والا، عملی مدد کرنے والا، مظلوموں کا سہارا بننے والا بنا دے۔ ہمیں صرف زبانی دعاؤں سے نہیں، عملی اقدامات کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کی ان ماؤں پر رحم فرما، جو اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہی ہے،
ان یتیم بچوں پر کرم فرما جن کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا ہے۔ ان بوڑھوں پر مہربانی فرما جو کمزور جسم لے کر بھی ظالموں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ ان بیٹیوں پر رحمت نازل فرما جو اپنے بھائیوں اور باپوں کو دفنا کر بھی استقامت کی علامت بن چکی ہے۔ یا اللہ فلسطین کے اسیران کو رہائی عطا فرما جو قید خانوں میں اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کے ایمان کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کے دلوں میں امید پیدا فرما، ان کی تنہائی کو اپنی قربت سے مٹا دے۔ یا اللہ ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں حق کی حمایت کرنے والا بنا، ہمیں باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں مال و جان سے مظلوموں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا رب جو مسلمان فلسطین میں شہید ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثوں کو صبر عطا کر دے، ان کے لوگوں کو امت کی بیداری کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دے، ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دے، ہمیں وہ حکمت عطا فرما جس سے ہم تیرے دین کا جھنڈا بلند کر سکے۔ یا اللہ جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے، جو مظلوموں کے حال پر بے پرواہ ہو چکے، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان میں احساس انسانیت پیدا فرما، ہمیں امت وحدہ کا عملی نمونہ بنا، نہ کہ فقط نام کا دعوے دار بنا۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا، ہمیں حق کے لیے لڑنے والا بنا، ہمیں اپنے دین کا سچا سپاہی بنا، ہمیں دنیا و آخرت کے کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنے قرب کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔